ڈاکٹر فردوس، 77 کی میں نے مثال آج 5 جولائی کی مناسبت سے دی، لیکن جو ڈی چوک کا دھرنا تھا اس میں اور 9 مئی میں، دونوں میں کم از کم ایک کوشش ضرور تھی کہ ملک کے اندر مارشاء اللہ لگ جائے، یا آرمی چیف مارشاء اللہ لگا دے تو یا آرمی چیف سٹیپ ڈاؤن کر دے۔ میری تو اس وقت 2014 کی جو میری انسائٹ جتنی انفارمیشن ہے وہ بھی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے، اور 9 مئی کی میری اسیسمنٹ ہے، اور اسیسمنٹ دوبارہ یہی ہے کہ یا تو چیف مارشل اللہ لگا دے اس دن، اتنی ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کرو، تو یا وہ اس کو کوئی نیچے بیٹھے ہوئے لوگ آ کے کہیں کہ بھائی جی آپ چلے جاؤ۔ تو یہ صورتحال 2 دفعہ ہوئی ہے پاکستان میں، 2014 اور 9 مئی 2023۔ ڈاکٹر فردوس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، جو آپ نے نیریٹو دیا سٹارٹ میں، ایک آئیڈیل کنڈیوسیو ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کو آپ نے اپنے بیانیے میں بار بار ڈسکس کیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ ملٹری کا رول اور عدلیہ کا رول اور پھر پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ، یہ ساری چیزیں کتابی تو ہو سکتی ہیں، اور کتابی اس لیے ہیں کہ ان کا پریکٹیکل جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کے ساتھ مکس اینڈ میچ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر ادارہ اس کا ایک اپنا ساورن رول ہے اور اس کی ایک اپنی آئینی اور قانونی حیثیت ہے اور اس کو آگے چلنا چاہیے۔ لیکن جو پاکستان کے حالات رہے ہیں، جو پاکستان کی سچویشن رہی، وہ آپ دہشت گردی کے ساتھ جڑا آپ کے اسٹریٹجیکل چیلنجز رہے، آپ کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو جو ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اینڈ سے چیلنج کیا جاتا رہا، اور پھر اس کے ساتھ جڑا اب جو سب سے بڑا اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنج بنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نارمل نہیں ہیں۔ یہ کوئی آئیڈیل نارمل انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ پولیٹیکل سچویشن اور اس کے ساتھ جڑا جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اسی طرح آئیڈیلائز کیا جائے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں۔ جو ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہوتا ہے، پاکستان اس وقت حالت جنگ میں کیوں ہے کہ ہمارے جو اکنامک فرنٹ پہ مسائل ہیں، جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اور اس کے ساتھ جڑا جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، اس نے اوورآل ایک ہر ادارے کی جو کارکردگی تھی اس کو کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا، اور عوام اس میں وٹنس بن گئے، اور آپ جیسے انالسٹ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ایک وہ رول جو آئین میں درج ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ندیم صاحب، کیونکہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جو اس کا کام ہے ہم سمیت، وہ رول وہ پلے نہیں کریں گے، وہ ویکیوم کریٹ ہوگا ڈیو ٹو دیئر انکیپیسٹی، انکیپیبلٹی، یا پراپر اورینٹیشن نہ ہونا، یا لیک آف ایکسپیرینس اور ایکسپوجر، اور پھر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی الف بے کا پتہ نہ ہونا، گورننس کے سٹرکچر سے لا علمی، چین آف کمانڈ سے اپنے آپ کو بالکل مبرہ رکھنا۔ تو پھر یہ چیزیں اس ریاست نے، اس ملک نے ایک طریقہ کار سے چلنا ہے دنیا کے سامنے، اس کا ایک وجود ہے، شناخت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو بھی اچھا سمجھنے سے قاصر ہیں، نکمے ہیں یہ لوگ، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا ضروری ہے۔ اس میں میں یہ کہتے کہ نالائق ہیں یا نکمے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ جو سچویشن، حالات اور جو چیلنجز پاکستان کو ایک سٹیبلٹی کسی وقت بھی دستیاب نہیں رہی، حالات کے ساتھ، صورتحال کے ساتھ جو آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس رہی ہے، ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اس نے آپ کی ریجنل پالیٹکس پہ امپیکٹ ڈالا ہے، جو آپ کی ریجنل پالیٹکس کا امپیکٹ ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک پالیٹک پہ نظر آتا رہا ہے، اور وہی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ الٹیمیٹلی کبھی پرو نواز، کبھی اینٹی نواز، کبھی پرو پی پی، کبھی اینٹی پی پی، اور اس کے ساتھ جڑی پھر تیسری جماعت جو پی ٹی آئی جس کا آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کا جنم ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ جڑی جو بٹر ریالٹی ہے جس کو آپ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا کبھی فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی اقتدار میں آیا اس کو یہ منع کیا کہ بھئی تم نے اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے ساتھ جڑی ریفارمز جو ہیں اس پارلیمنٹ سے نہیں کرنی؟
کیا کسی نے ان کو گن پوائنٹ پہ یہ کہا کہ جو تمہارا بیسک سٹرکچر ہے، جو گیپس ہیں، جو اچھی سے اچھی پالیسیز ہیں، ان کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹ نہیں کرنا؟ کیونکہ جو ہمارے ڈیزاسٹر اور فیلئرز ہیں ایز اے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمیں ان کو بھی اون کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جڑا جو انسٹیٹیوشنل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ آف ون انسٹیٹیوشن ان دی ادر انسٹیٹیوشنز ڈومین، تو ہاں یہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔